الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله. سورخی قائم کیا شیخ مولانا ادریس القادری نے. حوادث وہ زلازل بوقت وقوع قیامت سے پہلے بہت سے حادثات پیش آئیں گے، زلزلے آئیں گے. پوری صورت ہی اللہ نے نازل فرما دی. قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت کیا ہے. توحید اور رسالت کا اتنا ذکر نہیں اتنا قیامت کا ذکر ہے. یہ حدث سے تھوڑا آیا نہیں. لیکن میں نام لے لیتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ مجھے اپنا یہ علم نہیں ہے، یہ نقل کرنا. توحید اور رسالت، توحید کے ماننے بھی والے ہیں، رسالت. لیکن قیامت سے غفلت مسلمانوں کو بھی ہے. بہرحال قیامت کے بعد حادثات اور زلزلوں کی آمد. بسم اللہ. جس وقت کی ہلا دی جائے گی، جس دن کی جس دن کی ہلا دی جائے گی زمین، جیسا کہ اس کو ہلانا چاہیے. اصلی ہلانا وہی ہے، وہ ہلانا بھاگ نہیں سکتا. 5 سال 8 سال پہلے یہاں بھی زلزلہ آیا تھا ہلکا. ہم لوگ یہ سب بھاگتے تھے، عورت سب جمع ہو جاتے سڑک پر. ہوا تھا نا، کئی دن تھا تھوڑا تھا.
ایک یہاں بہت بڑا درخت تھا، یہ ہوا کہ بھائی درخت ہی گر جائے گا، بہت بڑا بات تھا، تو اس کو پھر کٹوایا گیا بعد میں، پھر دوسری نیم کا درخت لگایا۔ جس وقت کی ہلا دی جائے گی زمین جیسا کہ اس کو ہلانا چاہیے، اور جس قدر بھی اس کو ہلایا اور جس قدر بھی اس کو ہلایا جا سکے، اس کی عظمت کے لحاظ سے، اس نوعیت سے کہ اب نفخ صور کے بعد قیامت برپا ہونی، ذرا ابتدا تو ایسا سخت زلزلہ ہوگا کہ جیسے پہاڑ اور بڑی سے بڑی بلند و بالا عمارتیں گر کر چورا چورا ہو جائے گی۔ تب آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں، ان کو برابر کرنے قادر ہیں۔ اور سمندر ابلنے لگیں گے، جیسا کہ فرمایا گیا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور نکال ڈالے گی زمین اپنے اندر کے بوجھ، خزانے، دفینے اور گڑے ہوئے مردے، اور جو بھی کوئی چیز ان کے تہوں میں دبی ہوگی سب نکال دیے باہر۔ کوئی تعجب میں بول جاتے، بہت سے کل کے آدھی پانی دے کے لوگ ڈر گئے، ہاتھ پہ ہو جائے گا اللہ۔ ایسا سخت زلزلہ ہوگا جس سے پہاڑ اور بڑی سے بڑی بلند و بالا عمارتیں گر کر چورا چورا ہو جائیں گی، اور نکال ڈالے گی زمین اپنے اندر کے بوجھ، خزانے، گڑے ہوئے دفینے، مردے، اور جو بھی کوئی چیز اس کے تہوں میں دبی ہوگی، اس ہیبتناک زلزلے سے سب کچھ باہر آ جائے گا۔ اور انسان کہے گا کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، کیا ہو گیا؟ اللہ کے ہاتھ میں سب، نقل و حرکت سب کے ہاتھ میں، جب چاہے ہوا چلا دے، جب چاہے بند کر دے۔ ہوا کوئی قادر ہوا ابھی تک ہوا چلا دے؟ ہوا میں نہیں چلا سکتے ہیں، کوئی ہے؟ اتنی گرمی پڑ رہی ہے، کیا ہے یہ؟ کوئی ہوا ہے؟ یہ تو نقلی ہے، ابھی بڑے قدم ہوا میں نہیں جا رہا، بلکہ اسی ہوا کا یہ ایک نتیجہ ہے جو انہوں نے پیدا کیا، اللہ ہے، ہم دیکھتے بھی نہیں۔ بمبئی میں ایک امام صاحب تھے غالباً، انہوں نے اپنے لڑکی کا واقعہ کیا، اب بھائی قیامت کیسی ہے کہ ہم تو دیکھتے نہیں، کیا بیٹی اللہ قیامت نہیں ہے، اللہ کہاں، ہم دیکھتے بھی نہیں۔ کیا بیٹی ہوا دیکھتی ہو؟ کہا نہیں، ہوا چلے گی نہیں، بس یہی سمجھو امام بارہ۔ اس ہیبتناک زلزلے سے سب کچھ باہر آ جائے گا، اور انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے اس زمین کو، اس کے باغات، عمارتیں کہاں گئی؟ اتنی زبردست ہے، اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ ابھی بدلتا ہوں۔
اس کی وہ رونق جس پر لوگ فریفتہ تھے کہاں چلی گئی؟ مال و دولت پر انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، کب قتل و غارتگری پر آمادہ رہتے تھے، لیکن ہاں ابھی زمین کے اندر سے یہ سارے خزائن باہر اڑے پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تفسیر کی وجہ سے اس کو بڑھایا کیونکہ یہ تفسیر ہم نے نہیں دیکھا ہے، تو ہم نے کہا اسی کو دیکھ رہے ہیں، تو پڑھائی مان کو قرآن تو 2 مرتبہ سنا کر مکمل ہٹا دیا بھی، اس سے یاد ہے اور بھی یہ رکھی ہوئی تھی لیکن پڑھتے رہے تھے۔ ایک وجہ مانا یہ کہ حروف اس کے باریک جو ایسے ایسا ہوتا تھا، لیکن ٹھیک ہے بس اللہ تعالیٰ نے اللہ غارتگری پر آمادہ رہتے تھے، لیکن ہاں ابھی زمین کے اندر سے سارے خزائن باہر اگڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ملکی لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، اور تو سب مردے نکلے پڑے ہوں گے، یہی ہو جائے گا۔ یہ دن وہ ہوگا کہ زمین بیان کرے گی اپنے واقعات کو، زمین بیان کرے گی اپنے واقعات۔ یہ وقت ہمارا بیان کیا، میں نے کہا ہم حضرت ماشاء اللہ صاحب گئے اس چیز پر، مجھے یہ تجربہ کیسے، میں خالی اکیلے گیا، حضرت تھے، اکثر گئے تھے، پیدل گئے تھے، لیکن اس چیز سے میں نے کہا کہ آئیے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیا جائے تاکہ یہ گواہی دے گی، ہم لوگ یہ زمین بھی گواہی دے گی، یہ سب نصیحت عبرت سکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور پڑھ لیا جائے اس چیز میں بڑے باہر اس طرح تعلیم تربیت مشاعر کرتے۔ اب اس کو کون قبول کرتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، لیکن اب بھی بہت سی تعلیم ہے۔ یہ دن وہ ہوگا کہ زمین بیان کرے گی اپنے واقعات کو اور ان حالات و افعال کو جو اس پر کیے گئے ہیں۔ جس زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ ہوا ہوگا وہ بتائے گی فلاں نے فلاں جگہ زنا کیا ہے، جہاں قتل ہوا وہ جگہ بتائے گی کہ یہاں فلاں نے فلاں کو قتل کیا ہے، اور جی جگہ کسی نے نماز پڑھی ہوگی یا جو بھی عمل عبادت کا کیا ہوگا وہ گواہی دے گی فلاں نے یہاں مجھ پر نماز پڑھی ہے، یہ وہی حضرت جملہ کا ہے، میں ابھی دیکھا ہی کو کبھی فلاں نے یہاں پر مجھ پر نماز پڑھی ہے، غرض کہ نیک و بد ہر کام اور عمل کی خبر ہے، غرض کہ نیک و بد ہر کام وہ عمل کی خبر دیتی ہے۔ اس وجہ سے کہ اے مخاطب، تیرے رب نے اس کو اس عمل کی وحی کی ہے، تم سوچتے ہو کیسے ہوگی؟ رب نے وحی ان رب خدا نے مجھ پر کہ وہ اپنے اوپر کے کیے ہوئے کام کی خبر کر دے، تو جس طرح زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اول دے گی، جس طرح زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اول، اس طرح اس پر پیش آنے والے احوال اور فعال کو بھی اول دے گی اور ظاہر کر دے گی۔ یہ دن وہ ہوگا کہ لوگ لوٹے ہوں گے مختلف ٹولیوں کی صورت میں دربار عدالت اور پیشی کے مقام سے اپنے مختلف منازل اور جگہوں کی طرف، تاکہ ان کے دکھائے جائیں ان کے اعمال وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يحشر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم۔ لوٹتے ہوں گے مختلف ٹولیوں کی صورت میں دربار عدالت اور پیشی کے مقام سے اپنے مختلف منازل اور جگہوں کی طرف، تاکہ ان کے دکھائے جائیں ان کے اعمال اور اعمال کا بدلہ جو میدان حشر میں حساب و کتاب کے بعد طے کر دیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ یہ دن یوم جزا ہے، یہ دن یوم جزا، عمل کا دن ختم ہو گیا، دارالعمل نہیں ہے، دارالجزا ہے۔ تو جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا ضرور اس کو دیکھ لے گا، خواہ وہ عمل اور نیکی کتنی ہی معمولی اور چھوٹی ہو، بلا شبہ اس کو کی ہوئی نیکی کا بدلہ مل کر رہے گا اس کو، یہ نیکی کرنے والے ہو۔ اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا یقیناً اس کو دیکھ لے گا، اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ انسان کو یہ بات پہلے ہی بتا دی گئی تھی، یہ نہیں کہ نئی بات ہے۔ قرآن نازل کیا، سورہ قیامت نازل کیا، حضرت نازل کیا، میں کتنی بلا شبہ اس کو کی ہوئی نیکی کا بدلہ مل کر رہے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا یقیناً وہ اس کو دیکھ لے گا، اور اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا، کیونکہ انسان کو یہ بات پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ اب قانون مجازات کا اعلان کر دیا گیا تھا، آج یوم العمل ہے، کبھی بھی یوم المجازات جزاؤں کا جگہ۔ دوسرا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، کہ اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے کرو گے، اور بدی کرو گے تو اس کا انجام بھی تمہارے نفسوں کے لیے واقع ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت یکتا اور جامع ہے، یکتا میں واحد قیامت کے بیان میں اعلان کر دیا گیا کہ اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے کرو گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت یکتا اور جامع ہے۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو آیت ایسی نازل ہوئی ہیں کہ تورات اور انجیل کا خلاصہ ہے، تو میں یہ عمل بھی الو بالاباب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ اذا زلزلت کی تلاوت کا ثواب نصف قرآن کا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز یہ آیت یوم تحدث اخبارہا تلاوت کر کے فرمایا، جانتے ہو کہ زمین کا خبر دینا کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہے اللہ و رسول والا، اللہ ہی رسول جانتے ہیں، خدا اس کا رسول ہی بہتر اور خوب جانتا ہے۔ فرمایا اس کا خبر دینا ہے کہ وہ گواہی دے گی فلاں نے مجھ پر قتل کیا، فلاں نے مجھ پر یہ کام کیا، تو بس یہی اس کا خبر دینا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اوہا رہا کہ معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اے زمین بول، وہ اس حکم کو سنتے ہی ہمارے رات اگلنے لگیں گے۔ جیسا کہ میں نے اپنے اندر یہ سارے خزانے اگلے اور نکالے، خزانے اسی بعد بھی اگلیں گے، سنتے ہی ہمارے رات اگلنے لگے گی، جیسا کہ اس نے اپنے اندر کے سارے خزانے اگلے اور نکالے۔ پر ایک واقعہ بہت حضرت اخیر میں سنانے لگے تھے کہ امام نے عشاء کی نماز میں اذا زلزلت پڑھا، یہ بھی فرماتے تھے امام صاحب تو حجرے میں چلے گئے، یہ بھی ایک انداز تھا، امام صاحب تو
لیکن امام ابو حنیفہ اس میں تھے، وہ داڑھی پکڑ کے بیٹھ گئے شاباش، اور کہا اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی اور بدی کا بدلہ بدی سے دے گی، اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے، اور فجر کی اذان ہوگی۔ تو فرماتے تھے حنفی لوگ سنو، ابو حنیفہ کا یہ حال تھا، صرف قال کے اقتداء سے کام نہیں چلے گا، حال میں اقتداء یہ موضوع تھا۔ قال میں تو ہم سب مقتدی ہیں امام حنیفہ کے، ہیں گے نہیں؟ فرمایا ہم کو حال کا بھی مقتدی بننا ہے تب کام بنے گا۔ وہ قال تھا، یہ حال بہت کتنی مزہ۔ اس واقعے کو مولانا عبدالحی فرنگی ماہری نے لکھا ہے فوائد بہیہ میں لکھا موبائل کتاب میں، مولانا عبدالحی فرنگی ماہری لکھنوی، اس واقعے کو کسی مدد سنا ہے، میں نے خود سنا حضرت، اور بہت اثر لے کے سناتے تھے، اور فرماتے تھے ہم لوگ مخاطب کر کے علماء کو کہ تم حنفی ہو، صرف قال میں حنفی نہ رہو، حال میں بھی حنفی بنو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے حال کا۔ لیکن میں تو اتنا غافل، کل یہ رات آیا طوفان، میں نہیں بند تھا دروازہ، معلوم ہے کہ وہاں بجلی گری ہے، وہاں بجلی گری ہے، اتنے گھنٹے بارش ہوئی ہے، ایسے ایسے غافل لوگ ہیں ہمارے۔ اللہ تعالیٰ عبداللہ نے کہا یاد رہے گی، پنامے میں ہم لوگ تھے تو وہاں ایسی بارش ہمیں دیکھی تھی، ہم سمجھتے تھے معلوم تھا موت ہی ہم لوگ کو لے کے آئی۔ بار بار دو جو جگہ رہے 10ویں مرتبہ گئے ہم، اور جب گئے ہم اعتماد تھا کہ زلزلہ آ جائے گا، اعلان ہوتا تھا زلزلہ آئے گا، مولانا دعا کیجیے۔ اب ہم لوگ دیکھنے لگے تھے کہ اب زلزلہ آ رہا ہے، اب چنانچہ ایک دفعہ زلزلہ ہم لوگ عدم ہوئی، 15-20 دن پہلے آ چکا تھا، یہاں گئے معلوم سب عمارتیں ڈھک گئی۔ وہاں کے صدر نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، بڑی عمدہ عمارت بنوائی تھی، ہم نے دیکھا اس کے، بڑی عمدہ عمارت بنائی تھی، کہا اب ہم لوگ کریں کیا ہے، اتنی عمدہ عمارت بنی، اللہ نے سمجھا دیا۔ ارے وہ اللہ کیا کہے گا بارے اللہ، چند دیر میں بنی تو سالوں میں، اور گری منٹوں میں۔ ایک اور جزیرے میں ہم لوگ گئے، لوگ منع بھی کرتے تھے چلو، جہاز پر راکھ اڑ رہی تھی، اس کا زلزلے کا اتنا اثر تھا، ہم لوگ گئے پانی سے ابل گیا، پھر شاید سبھی آدمی مر گئے۔ مسجد کی ہم نے وہاں بنیاد رکھی تھی، وہ شاید تھی، بہت آدمی ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ شان جب چاہے کل جو آندھی آئی سب لوگ تعجب کرتے کہ ایسی آندھی دیکھی نہیں پانی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان طوفانوں سے، ان حادثات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بھائی اتنا بڑھایا تھوڑا سا اور زیادہ بھی آ سکتا ہے، یہ سب چیزیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض، میں سوچا کیا سناؤں، میں نے کہا یہی سنا دیا، اسی کو ذہن میں آیا سنا دیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ بات بھی کرتے تھے، امام صاحب سے عشاء کی نماز پڑھا کے چلے گئے اپنے حجرے میں، امام ابو حنیفہ بیٹھ گئے اور رات بھر یہ کہتے رہے اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی اور برائی کا بدلہ برائی، اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے۔ امام صاحب کا، امام حنیفہ، امام اعظم، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو
ان حوادثات سے عبرت حاصل کر توفیق دی ہے. شام و بلّہ الہبادی کے مسجد کا تو میرے پاس اثر ہو گیا اور کبھی ہو گیا. سب سے بڑی بات ہم لوگ کیا اب جا بھی نہیں سکتے وہاں. گلی میں بہت اسی ہے رکشے سے بھی جانا مشکل ہوتا ہے. بہرحال عبرت نصیحت ہر وقت ہر آن ہے جب کیا ہو جائے. آنے والا تھا رات میں مقبول ہمارے بڑے لڑکے کہہ رہے ہم لوگ کو دوسرے موسم میں آنا چاہیے. جب آتے تو یہی رہتا ہے اور اسی موسم پر آتے تو رات کو آتے ہمارا دعا کہ یہ آج آنے والا ہے. آنے کا مطلب کہ ختم ہی ہونے والا ہے. لیکن ہم لوگ بھی جاتے رہے. ایک سال 10 دن پہلے شاید آیا تھا. انہوں نے بلایا تبھی میں چلا گیا. ڈرامہ جزیرہ ہے کہ اثر بعد آپ کے لیے گھوم کر کے مغرب کی نماز پڑھ لیجیے وہاں پر. ہے خوبصورت بعد دفعہ یہاں کے وہ ذرا وہی جاتے ہیں پتا دیکھے. بہرحال یہ ٹھیک ہے مناسب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے. آپ حضرات کو معلوم ہوا کہ کل انشاءاللہ ملکی میں چند دن کا ایک سفر ہے. اگرچہ طبیعت زیادہ کل سے اور زیادہ آمادہ نہیں ہے کیونکہ اسی علاقے میں سب جانا ہے پہاڑی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخیر و عافیت دائے. دعا کیجیے وہاں کا سفر بھی کامیاب ہو. علماء کا بننا ہے مدارس بڑے بڑے سال وغیرہ ہے اسی میں جانا ہے. اب یہی سنانا ہے اس کے علاوہ میں کیا سنا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سفر کامیاب کرے اور اس کے منافع سے بھی ہم لوگوں کو مستفید فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بخیر و عافیت آنے کی بھی دعا کریں. کام ہے ربنا تقبل منا اور بھی بہت سے کام ہیں اس کی کامیابی اللہ تعالیٰ بخیر و خوبی کامیابی کے لیے دعا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.